تو آگے میں مفتی صاحب بڑھتا ہوں کہ ایک جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اگر ہم یہ کہیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہے اس میں رحمان اور رحیم بھی آتا ہے. تو کیا لیکن پھر جو ہمارے آریہ سماج کے جو دوست ہے اور ہمارے کچھ ہندو بھائی بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر آپ بقرہ عید کے اوپر اتنے سارے جانوروں کو آپ ذبح کرتے ہو، ان کی قربانی دیتے ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ صرف انسانوں کے اوپر ہی اپنی رحم اور احسان کرتے ہیں، جانوروں کے لیے وہ رحمان اور رحیم نہیں ہے؟ تو اس پہ آپ تھوڑی وضاحت کریں. یہ سوال کوئی نیا نہیں ہے، یہ سوال بہت پرانا ہے، اور آریہ سماج کے لوگ گزشتہ 150 سال سے یہ سوال کر رہے ہیں، اور 150 سال میں ہم نے ہزاروں مرتبہ اس سوال کا جواب دیا ہے. اسی لیے اس سوال کا جواب میرے پاس ایک نہیں ہے بلکہ 5 ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے تھوڑا سا مجھے وقت درکار ہوگا ان 5 جوابوں کو مختصراً بیان کرنے میں، ٹھیک ہے. جی. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ ہم اگر جانوروں کو بغیر کسی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے، بغیر اللہ تعالیٰ کی، بغیر جو کہ مالک الملک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، اس کی اجازت کے بغیر اگر ہم جانوروں کو ستائیں تب تو واقعی ظلم ہو. لیکن جب ہم اللہ کو، پرمیشور کو مالک الملک مانتے ہیں، یعنی اس پوری کائنات کا مالک مانتے ہیں، تو کائنات کے اندر تو جانور بھی تو آ گئے نا، تو جانوروں کا بھی مالک ہے. اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ان جانوروں کو تم کھا سکتے ہو اور ان جانوروں کو نہ کھاؤ، اس کی اجازت کے باوجود بھی اگر ہم ان جانوروں کو حلال نہ سمجھیں تو یہ بڑا ظلم ہے کہ مالک نے الاؤ کر دیا، اس کے باوجود بھی ہم اس کو حلال نہیں سمجھ رہے ہیں. یہ زیادہ ظلم ہے، بڑا ظلم ہے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات، دوسرا جواب دیکھیے، ظلم آپ نے کہا کہ بھائی جانوروں کو کھانا ظلم ہے. ظلم کے مختلف درجات ہیں، ٹھیک ہے، کم درجے کا ظلم، زیادہ بڑے درجے کا ظلم، لیکن ظلم ہونے میں سب چیزیں سب برابر کے شریک ہوتے ہیں. مثال لیجئے، اگر آپ کے نزدیک جانور کو کاٹنا اور اس کو کھانا ظلم ہے تو پھر بھائی جانور کے اوپر سواری کرنا بھی ظلم ہے. چونکہ آپ جانور سے پوچھ کے نہیں بیٹھتے اس کی پیٹھ کے اوپر کہ جی جناب میں آپ کی پیٹھ کے اوپر سواری کر سکتا ہوں کہ نہیں، اور وہ سر ہلا کر جواب دیتا ہوں کہ ہاں جی بیٹھ جاؤ. ایسا نہیں ہوتا. آپ نے اس کو خریدا، آپ اس کے مالک ہیں، آپ اس کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی ظلم کا ایک درجہ ہے. ٹھیک ہے، اس سے دودھ نکالنا، گائے کا دودھ نکالنا، کیا آپ نے گائے سے پوچھا ہے کہ جی دودھ نکال لیں آج، یا آج آپ اپنے بچڑے کو پلائیں گی؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. آپ صرف اس لیے کہ میری ملکیت میں یہ گائے ہے اس لیے میں اس کا دودھ نکالوں گا، محض اس وجہ سے آپ اس کا دودھ نکال لیتے ہیں. یہ بھی ایک ظلم ہے، چونکہ جو چیز اس نے یعنی میں آپ سے کوئی چیز آپ کی اجازت کے بغیر لے لوں تو کیا یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں نے آپ کے اوپر ظلم کیا؟ اور آپ جو ہے گائے کا دودھ اس کی اجازت کے بغیر لے رہے ہیں، یہ بھی ظلم کا ایک درجہ ہے. تو ایسے ہی اگر گوشت کھانا یا کسی جانور کو حلال کرنا، ذبح کرنا، اگر یہ ظلم ہے تو یہ بھی سارے ظلم ہیں، چونکہ یہ بغیر اجازت کے آپ جانور کی اجازت کے بغیر کرتے ہیں. ظلم ہونے میں سب شریک ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا ظلم ہے، ایک بڑا ظلم ہے، لیکن اگر آپ چھوٹے ظلم کو جائز قرار سمجھتے ہیں اور اس کو مناسب سمجھتے ہیں تو پھر بڑا ظلم جو ہے اس کو بھی جائز سمجھیے. ٹھیک ہے، آگے چلیے. مثال کے طور پر تیسرا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت آسانی کے ساتھ اس بات کو نارمل سمجھتے ہیں کہ جانور کی پیٹھ کے اوپر ہم سوار ہوں، لیکن جب ہم جانور کے اوپر سوار ہوتے ہیں نا تو جانور کا جو جسم ہے وہ ہمارے جسم کی سواری بنتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اسی جانور کو مثلا حلال کریں، ذبح کریں اور اس کو کھا لیں، اب جو اس کا گوشت ہے وہ ہماری روح کی سواری بنتا ہے. ٹھیک ہے، جب تک کہ ہم نے اس کو نہیں کھایا وہ ہمارے جسم کی سواری ہے. جب ہم نے اس کو کھا لیا اب وہ ہمارے روح کی سواری ہے. جسم اور روح کے درمیان اگر آپ کمپیریزن کریں نا تو روح جو ہے وہ ہمیشہ اعلیٰ اور یعنی بلند چیز، ہاں وہ زیادہ پوتر، اس کو سٹل کہتے ہیں، وہ لطیف ہے. اور جو جسم ہے وہ ایک ادنا درجے کا ہے. یہی وجہ ہے کہ روح جلدی گندگی قبول نہیں کرتی، لیکن جسم جو ہے روزانہ گندا ہوتا ہے. اور اگر روح گندی ہوتی ہے تو وہ جسم کے گندا ہونے کی وجہ سے گندی ہوتی ہے. تو یہ چیز جانور کے لیے بھی شرف اور اس کی عزت کا باعث ہے کہ وہ پوتر چیز کی سواری بنے، نہ کہ وہ اس چیز کی کہ جس جسم کے اوپر گندگی دن رات لگی رہتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا تیسرا جواب ہوا. چوتھا جواب سنیے. وہ لوگ جو اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی جناب جانوروں کو ذبح کرنا غلط ہے اور ظلم ہے، عام طور سے یہ وہ لوگ ہیں جو اگلے جنم کا عقیدہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بھی مانتے ہیں کہ بھئی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم مرنے کے بعد دوبارہ ہمارا جنم ہوگا اور جنم جب تک ہوتا رہے گا جب تک کہ مکتی نہ ملے. تو ان کا یہاں یہ عقیدہ ہے کہ اگر ایک انسان اپنی زندگی میں برے کام کرتا ہے
اور اس کے کرم جو ہے خراب ہیں تو اگلے جنم میں وہ جانور, اس کی روح جو ہے وہ جانور کے جسم میں قید ہو جاتی ہے, पुनर्जन्म में. اگلے جنم میں. ٹھیک ہے, اب ہم جب اس جانور کو ذبح کرتے ہیں تو بھائی آپ کو تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے کہ جس آدمی کی اس کے خراب کاموں کی وجہ سے روح ایک جانور کے جسم میں قید ہے, ہم نے اس کو ذبح کیا اور روح کو جو ہے مکتی دلا دی, اور جسم کو ہم نے اپنی جسم کا, اس کے جسم کو, جانور کے جسم کو ہم نے اپنے جسم کا حصہ بنا لیا. نہ کہ آپ کو اس پر اعتراض ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے اس یعنی جو برے کرم کی وجہ سے جس کی روح جو ہے جانور کے جسم میں ٹریپ ہے, ہم اس کو ٹریپ ہونے دیں جب تک کہ وہ جانور خود نہ مرے. ہم تو اس کو کاٹ کر, اس کو ذبح کر کے اس کی جو روح ہے اس کو مکتی دلاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا جو ہے چوتھا جواب ہوا. اب پانچواں جواب وہ سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں کوئی بھی چیز بلا ضرورت نہیں بنائی ہے. پرمیشور نے, سپریم بینگ نے ہمارے جسم میں, انسان کے جسم میں یا جانور کے جسم میں کوئی بھی چیز بلا ضرورت نہیں بنائی ہے. ہر چیز حکمت کی وجہ سے, ضرورت کی وجہ سے بنائی گئی ہے. ہماری 2 آنکھیں ہیں اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے, ہمارے 2 کان ہیں اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے, ہماری 1 ناک ہے اس لیے ہمیں 1 ہی ناک کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے انسان کے آپ دانتوں کا اسٹرکچر دیکھیے کہ دانتوں کے اسٹرکچر میں آپ کے فلیٹ دانت بھی آتے ہیں اور نوکیلے دانت بھی آتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ گوشت بھی کھائے اور سبزی اور پھل بھی کھائے, دونوں چیزیں کھانے کے لیے. اور جو درندے ہیں ان کے اندر صرف نوکیلے دانت ہیں, اور جو جناب آپ کی گائے, بھینسیں اور بکریاں ہیں ان کے اندر صرف فلیٹ دانت ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں طرح کے دانت اس لیے دیے ہیں تاکہ فطرتن وہ دونوں طرح کی چیزوں کو کھا لے. تو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں جی جانوروں کو کھانا تو رحم کے خلاف ہے, جانور کو کھانا تو فطرت کے خلاف ہے, تو وہ آدمی دراصل جو انسان کا جو بیسک اسٹرکچر ہے, اس کی جو سائنس ہے, اس کو نہیں سمجھتا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اسلام نے ہر طرح کے جانوروں کو حلال نہیں کیا ہے. کچھ جانور حلال ہیں, کچھ جانور حرام ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جن جانوروں کو حرام قرار دیا ہے دراصل اس لیے حرام قرار دیا ہے کہ ان کی طبیعت اور ان کی صفت کا, ان کے اندر جو کوالٹی ہے, کھانے کی وجہ سے وہ کوالٹی انسان کے اندر منتقل ہوتی ہے. مثال کے طور پر خنزیر کو اسلام میں حرام اس لیے قرار دیا گیا ہے, ایک تو یہ کہ اس کے اندر نجاست اور گندگی ہے, اور دوسرے یہ کہ اس گندگی کی وجہ سے اس کے اندر بے حیائی بہت ہے. گورے جو لوگ ہیں, جو گورے انگریز ہیں, ان کے اندر بے حیائی اتنی کیوں ہوتی ہے؟ اس قدر بے حیائی کے اتنا, یعنی انڈیا کے جو مووی انڈسٹری ہے وہ بھی پیچھا کرتے کرتے تھک گئی لیکن وہاں تک پہنچی نہیں پاتی. وہ بے حیائی میں اتنا آگے نکلے ہوئے ہیں ویسٹرنز. اس کی وجہ یہ ہے کہ دن رات کی ان کی خوراک جو ہے وہ خنزیر ہے. اس بے حیائی کی وجہ سے انسان کے اندر بے حیائی آتی ہے. اس لیے اسلام نے سور کو, خنزیر کو مسلمانوں کے لیے جائز قرار نہیں دیا. اسی طریقے سے جو درندے ہیں ان کو جائز اس لیے قرار نہیں دیا چونکہ درندوں کے اندر جو صفت ہے وہ ہے بد اخلاقی اور خود غرضی. اگر درندے کو بھوک لگے گی تو وہ سامنے والے کو مارنے میں 2 منٹ نہیں لگائے گا. سامنے والے جانور کو اس کو صرف بھوک لگنے کی دیر ہے, وہ خود غرض ہے. اس لیے درندوں کو اور خنزیر کو اسلام میں انسان کے لیے جائز قرار نہیں دیا گیا ہے. ہاں جن جانوروں کے اندر ایسی صفات نہیں ہیں ان جانوروں کو حلال قرار دیا گیا ہے. یہ ایک بنیادی سی کانسیپٹ ہے اسلام کا. اگر اس کانسیپٹ کو آپ سمجھ لیں گے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, کوئی آدمی اعتراض نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو حلال کر کے ان کے اوپر تو رحم نہیں کیا, بلکہ ان کے اوپر رحم کیا ہے اسی لیے حلال کیا ہے. برٹانیکا کی proandcon.org, یہ برٹانیکا جو ویب سائٹ ہے, مشہور انسائکلوپیڈیا ہے, یہ اسی کا ایک حصہ ہے. اور یہ آپ کی اسکرین پر اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا. جی, تو اس میں جو بات کی گئی ہے وہ اس طریقے سے اور بڑے اچھے انداز سے اس کو پیش کیا گیا ہے. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا, جو کچھ ہے وہ سائنٹیفک بنیادوں پر ہے, چونکہ کچھ لوگ سائنس کو اپنا خدا مانتے ہیں, سائنس کو ہی اپنی جنت مانتے ہیں اور سائنس ہی ان کی دوزخ ہے. تو ٹھیک ہے, وہ آج ان کی دوزخ میں ان کو جلاتے ہیں کہ سائنس اس تعلق سے کیا کہتی ہے. اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر پرو اینڈ کون, تو ایک طرف ویجیٹیرینزم کے حق میں دلیل دی گئی ہے اور دوسری طرف میٹ ایٹنگ کے حق میں دلیل دی گئی ہے, اور اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ پیش کیا گیا ہے. تو سب سے پہلی جو دلیل ہے, میں پورا آپ کو نہیں پڑھ کے سناؤں گا الا یہ کہ کوئی اہم پوائنٹ ہو. تو سب سے پہلی جو چیز ہے جو ہندوؤں کی طرف سے بھی جس پر اعتراض کیا جاتا ہے, اور عام جو ایتھیسٹ ویجیٹیرینز ہیں ان کی طرف سے بھی آبجیکشن کیا جاتا ہے. بائی دا وے, ایک چیز سائیڈ نوٹ کے طور پر, بلکہ لائٹ نوٹ کے طور پر کہوں گا کہ جتنے آپ کو ایکس مسلم دکھ رہے ہیں نا انڈیا میں, یہ سارے کے سارے گوشت خور ہیں. تو یہ اسلام چھوڑ دیں گے لیکن گوشت کی لت نہیں چھوڑیں گے. یہ لت ایسی ہے کہ جس کو لگ جائے تو وہ بھی مسلمانوں کے محلے میں آ کر
مغرب کے بعد کباب ضرور کھاتا ہے. کیوں سیم اسٹار, کیا حال چال, کیا صحیح کہا میں نے؟ بالکل بالکل ضرور ضرور بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ہمارے محلے میں انڈیا میں کچھ کبابوں کی دکانیں آج کل خوب چل رہی ہیں, اور گاہک کون ہے وہ آپ جانتے ہیں کون ہے. تو دوسرے محلے سے آتے ہیں لوگ اور لائن لگا کر کباب کھاتے ہیں. تو یہ لت وہ ہے کہ جس کو لگ گئی اس سے چھٹے نہ. تو البتہ ایکس مسلموں کا فائدہ یہ ہوا ہے اسلام چھوڑ کر کہ گوشت کھانے سے پہلے اب وہ شراب بھی نوش کر رہے ہیں. تو پہلے ہوتا تھا کہ جب تک اسلام میں تھے تو شراب کی تو آزادی نہیں تھی, بس گوشت کھاؤ ٹھیک ہے. لیکن اب گوشت کے ساتھ ساتھ شراب بھی, یعنی شراب اور کباب دونوں مل رہے ہیں. تو یہ اسلام چھوڑ کر ان کا دنیاوی فائدہ ہوا ہے. اس میں ان کو کہہ سکتا ہوں کہ ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے, شراب اور کباب کے چکر میں آپ نے یہ کام صحیح کیا. یہ الگ بات ہے کہ آخرت آپ نے اپنی تباہ کر لی. سو دیٹ واز اے لائٹ نوٹ. تو پرو 1 جو ہے, یعنی جو دلیل ہے پہلی ان لوگوں کی, وہ یہ کہ it is cruel and unethical to kill animals for food when vegetarian options are available. کہ بھائی جب ویجیٹیرین آپشنز اویلیبل ہیں تو جانوروں کو مارنا یہ بہت زیادہ وحشیانہ عمل ہے, غیر اخلاقی عمل ہے. Especially because raising animals in confinement for slaughter is cruel and many animals in the United States are not slaughtered humanely. کہ وہ کہتے ہیں کہ باضابطہ جو جانوروں کے جو خاص باڑے ہوتے ہیں ان میں جانوروں کو پالنا اس مقصد سے کہ ان کو سلاٹر کیا جائے گا, یہ ایک بہت ہی غیر اخلاقی اور وحشیانہ عمل ہے. جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں اکثر جو جانور ہیں وہ اچھے طریقے سے ہیومین انداز میں سلاٹرڈ نہیں کیے جاتے. تو یعنی بنیادی دلیل یہ ہے کہ بھائی یہ بہت زیادہ تکلیف دہ عمل ہے ان لوگوں کے لیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. جانوروں کو اپنے منہ کے ذائقے کے لیے جانوروں کو تکلیف دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے کاؤنٹر آرگومنٹ کے طور پر جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایٹنگ میٹ از نیچرل, ناٹ کرول اور انیتھیکل. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک نیچرل عمل ہے, یعنی انسانیت کی تاریخ میں آپ پیچھے چاہے جہاں تک چلے جائیں آپ کو یہی ملے گا کہ انسان گوشت خور رہا ہے. یہ ایک نیچرل عمل ہے اور اس کو وحشیانہ عمل کبھی نہیں کہا گیا, اس کو غیر اخلاقی عمل کبھی نہیں سمجھا گیا. اچھا, اس کے بعد آگے اس آرٹیکل میں یہ بھی لکھا ہے کہ ویجیٹیرینز مسٹیکنلی ایلیویٹ دا ویلیو آف اینیملز لائف اوور پلانٹ لائف. کہ جو ویجیٹیرینز ہیں, سبزی خور ہیں, یہ غلطی سے جو اینیمل لائف ہے اس کو زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں پلانٹ لائف کے اوپر. وہ سمجھتے ہیں کہ پلانٹ لائف کی اہمیت زیادہ اینیمل لائف کی اہمیت زیادہ ہے پلانٹ لائف کے اوپر, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ریسرچ شوز that plants also respond electrochemically to threats. ریسرچ سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب پلانٹس کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو وہ بھی الیکٹرو کیمیکل ویوز بھیجتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے خطرے کے یعنی اپنے خوف کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ جو خوف کا اظہار کرنا ہے اس کا مطلب یہ کہ ان میں بھی کسی نہ کسی حد تک سینس ہے, ان میں بھی کسی نہ کسی حد تک شعور ہے. تو اگر بس یہ ہے کہ ابھی ہم اس شعور کو اپنی نیکڈ آئیز سے محسوس نہیں کرتے, جبکہ ہم جانوروں کے اندر جو شعور ہے اس کو ہم اپنی نیکڈ آئیز سے محسوس کر لیتے ہیں. لیکن سائنس کا نیکڈ آئیز سے محسوس کرنے نہ کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. سائنس تو ڈیپ میں جا کر دیکھتی ہے کہ اصل کسی چیز کے پیچھے واقعہ کیا ہے. اگر نیکڈ آئیز سے بلیو کرنا ہی یا دیکھنا ہی سائنس کی بنیاد ہوتی تو پھر تو جو ڈارونین ایوولوشن ہے وہ بالکل اوندھے منہ گر پڑا تھا, چونکہ ہمیں ایوولوشن نظر نہیں آتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نہیں جی یہ اوور ٹائم ملینز آف ملین سال میں ہوتا ہے تو انسانی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی ہے. تو ٹھیک ہے, ہم اگر اس چیز کو لے بھی لیں تو اسی طریقے سے انسانی آنکھ جو پلانٹس کے اندر جو شعور ہوتا ہے اس کو نہیں دیکھ سکتی, لیکن سائنس نے اس کو پروو کیا ہے اور باقاعدہ ریفرنسنگ دی گئی ہے. آپ آرام سے اس کی ریسرچ کر سکتے ہیں, گوگل کے اوپر کہیں بھی ڈالیں تو یہ آ جائے گا.